اس کے بعد تعریف کے اعتبار سے ہے کہ جس کی تعریف اس کی خوبی کوالٹی کی بنیاد پر کی جا رہی ہے، ایک تعریف اس سے آگے بڑھ کر ہوتی ہے. اب اس تعریف سے چاہے انسان کو کوئی فائدہ حاصل ہو نہ ہو، باہر سے گزرتے ہوئے دیکھا کیا شاندار مکان بنایا ہے، گزرتے ہوئے کتنا زبردست، دیکھیے یہ کوئی بھی چیز ہے کیا خوبصورت، بہت اچھا، بہت عمدہ. کوئی بات سامنے آ گئی، آدمی نے اس طرح کہا، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن جس چیز سے اس کا تعلق قائم ہو جائے، اس کا فائدہ اسے حاصل ہو جائے، یعنی اس سے اسے فائدہ حاصل ہو، وہ اس پر یعنی ایک ہے بہت سخی ہے، لیکن اگر اس کی سخاوت ہم پر ہو جائے، اس کی عنایت ہم پر ہو جائے، اس سے فیض ہمیں حاصل ہو جائے، اس کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہوں، تو اب اس کے ساتھ کیا چیز ہوگی؟ احسان، شکر کا معاملہ. ہم نے احسان مندی کے ساتھ، اب تعریف کیا ہے؟ تعریف کے ساتھ شکر کا پہلو سامنے آ جاتا ہے. اور یہ پہلو بھی اپنی جگہ پر، شکر کا تو مضمون بہت ہی عظیم ہے، شکر کا پہلو بڑا زبردست، بڑا ہمگیر. شکر کی بات اتنی بڑی ہے کہ آپ دیکھیے کہ سورہ دہر میں جو مضمون سامنے آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پہلے کہا ہے کہ پہلے نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ سارا ہم نے آزمائش انسان کی ہے، اسی لیے سننے والا دیکھنے والا بنایا ہے. اسے دونوں راستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر کرنے والا بنے چاہے کفر کرنے والا بنے، مرضی. تو شکر کو کفر کے مقابلے میں استعمال کیا ہے، شکر کفر کے مقابلے میں آ رہا ہے، اور جگہ جگہ آئے گا، جگہ جگہ آئے گا. شکر اور کفر مد مقابل ہے. تو یہ شکر کی جو ویلیو ہے، جو اہمیت ہے، جو اس کی خصوصیت ہے، تو بہرحال شکر کا تو مضمون جب آئے گا اسی وقت تفصیل ہے. لیکن یہ بات کہ شکر عام جو فہم ہے وہ نعمت کی بنیاد پر ہے. نعمت اور اللہ کی نعمتیں، ان سے انسان اتنا مستفیض ہوتا ہے، اتنا مستفیض ہوتا ہے کہ ان کے بغیر اس کی زندگی کی بقا ناممکن ہے. اللہ رب العالمین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی ممکن نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید ہمیں بتائے گا، ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہ جو حمد کے ساتھ جو اب شکر کا، تو یہ گویا ایک ایسی تعریف جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہے، ایسی تعریف جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہے. تو اب یہ دو جو چیزیں ہیں، یہ دو جو چیزیں ہیں، یہ آغاز ہی ان سے کیا گیا، اور اس کے لیے مزید باتیں دلائل سامنے آئیں گے. اس کا خلاصہ یوں سمجھ لیجئے، اس کی بات، اس کی ایک لفظ کی اہمیت اس طرح سے سمجھی جائے کہ یہ چیز ہمیں شرک سے بچاتی ہے. جب سارا کمال ہی اس کا ہے، بھئی تعریف اس کی، اس کا کمال ہے، تعریف کسی کریں گے؟ جس کا جو صاحب کمال ہے. اور خالق کمال جو اصل ہے، صاحب کمال تو کچھ نہیں، خالق کمال، صاحب کمال اپنی ذات کے اعتبار سے، وہ جو کمالات اس کی ذات میں، اور جہاں کمالات کسی کو دیے ہیں تو اس کا خالق بھی وہی ہے. تو اس ایک تو کہیں ہے ہی نہیں، یعنی کوئی کمال اس کی ذات کے بغیر کہیں ممکن نہیں ہے، تو پھر اصل وہی ہے. اور پھر شکر بھی اس کا اس لیے کہ جو کچھ ملا ہے اسی کی ذات سے ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے اسی کی ذات سے ملا، اسی کے ذریعے ملا ہے، اس کے بغیر کچھ بات ممکن نہیں ہے. تو شکر بھی ادھر ہے. تو لہذا پھر شرک کا کوئی معاملہ کہیں باقی نہیں رہتا، نہ کہیں کوئی کمال ہے، نہ کہیں کسی کی کوئی نعمت ہے. اس نے کیا کہتے ہیں؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کوئی آپ پوری بات کر دی. تو یہ جو بات ہے، یہ تو یہ اب اس کے بعد پھر اس پر استدلال ہے رب. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ کہ اللہ کی حمد، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں. تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، سارے جہانوں کا رب ہے. یہ آیت انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی مرتبہ مکمل کر سکیں گے.
اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جناب کوئی بات، کوئی سوال، کوئی وضاحت مزید ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ جی جی مکی صورت ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی مکمل صورت یہی ہے، پہلی مکمل صورت. تو پہلی مکمل صورت، آیات تو الگ الگ آئی ہیں، آیات الگ الگ آئی ہیں، بعض نے تو اسے دوسرا تیسرا نمبر دیا ہے. ویسے عام طور پر اس کے بارے میں آیات کے اعتبار سے سورہ علق کی پہلی، ان کو پہلا کہا جاتا ہے، سورہ مدثر کی دوسری کہا جاتا ہے، اسے پہلی احکامی وحی بھی کہا جاتا ہے، لیکن صورت کے اعتبار سے اس کو پہلا کہا جاتا ہے. یہ پہلی مکمل صورت ہے جو تو اسی آغاز ہی ابتدائی دور میں، یعنی پہلے سال ہی مکے میں یہ نازل ہو گئی ہے. یہ بات ہے اس کی. ٹھیک جناب، دعا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں بہترین حمد کرنے والا بنا دے. اپنی رضا کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے. مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. رحم و کرم، بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما دے. یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ ظالموں کے سر کو بھی فرما دے. اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.